بتانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ وہی ہے جو قرآن کی آیت سے متصادم نہ ہو. توجہ ہے؟ تاریخ وہی ہے جو قرآن کی آیتوں سے متصادم نہ ہو. اگر تاریخ کا کوئی واقعہ توہین آیت قرآنی کا مرتکب ہو جائے تو تاریخ کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے، آیت کا احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، مورخ غلط ہو سکتا ہے، اس کا لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو بطور معجزہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور جو چیز اللہ کی جانب سے نازل ہو وہ کبھی غلط نہیں ہوا کرتی، اسے غلط ثابت کرنے والے غلط ہو جایا کرتے ہیں. توجہ ہے نا جانا محترم؟ صلوات بھیجے بابا دولا. جو چیز اللہ کی جانب سے ہو، آہستہ آہستہ متوجہ ہوتے جائیں. میں اس مضمون کو واضح کرتا جاؤں گا انشاءاللہ جہاں تک میرا گلا اور میری آواز ساتھ دے گا. آج مسلسل صبح سے مجالس پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی اس مجلس کے بعد بھی مجھے 3 مجالس اور پڑھنا ہے صبح تک. اس لیے میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ جس حد تک بھی اپنے اس مضمون کو آپ کی سماعت تک پہنچا دوں. اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ بہت دور دراز سے بڑے جذبے ایمانی کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں. جو تاریخ کی روایت قرآن کی آیت سے متصادم ہو جائے، ہمارے مذہبی نقطۂ نگاہ سے ہم اس تاریخ کا احترام نہیں کرتے، قرآن کا احترام کرتے ہیں. روایت کا احترام نہیں کرتے، آیت کا احترام کرتے ہیں. عزیزان محترم، اصل میں یہ مولوی کی فکر ناقص ہے جس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، فرقہ بندی کا شکار کیا. جھگڑا فرقوں کے درمیان نہیں ہے، جھگڑا نہ شیعوں کے درمیان ہے نہ سنیوں کے درمیان ہے. میں تو مانتا ہی نہیں، میں تو تسلیم ہی نہیں کرتا تاریخی اعتبار سے کہ کوئی شیعہ سنی کے درمیان جھگڑا ہے. شیعہ سنی کے درمیان جھگڑا نہیں ہے. اصل میں 1400 برس سے جو جھگڑا چلا آ رہا ہے وہ اسلام اور مسلمان کے درمیان چلا آ رہا ہے. بڑی توجہ. جھگڑا نہ شیعہ سنی کے درمیان ہے نہ بریلوی دیوبندی کے درمیان ہے. جھگڑا اور تصادم اصل میں اسلام اور مسلمان کے درمیان ہے، اور وہ بھی بڑی معمولی سی بات پر ہے. اگر آپ نے توجہ فرما لی، لیکن معمولی سی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اسے معمولی نہ سمجھنا. جھگڑا ہے اسلام اور مسلمان کے درمیان، اور کتنی سی بات پر ہے؟ نہ خدا کی خدائی پر ہے، نہ نبی کی نبوت پر ہے، نہ علی کی خلافت پر ہے، نہ نماز پر ہے، نہ روزے پر ہے، نہ حج پر ہے، نہ زکوٰۃ پر ہے، نہ طریقہ نماز پر ہے. کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا اصل میں اسلام اور مسلمان کے درمیان ہے، اور جھگڑا صرف اس بات پر ہے کہ مسلمان یہ چاہتا ہے، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام ہماری تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان میری تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے. توجہ ہے نا جانے مسئلہ؟ صلوات بھیجے بابا سے بلانا. بس یہ ہے خلاصہ پورے جھگڑے کا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان وہ کریں جو میں حکم دوں. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام وہ چاہے جو ہم چاہیں. نہیں، ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی. اچھا، پھر اسے دوسری طرح عرض کرتا ہوں. جھگڑا اصل میں فرقوں کے درمیان نہیں ہے عزیزان محترم. جھگڑا ہے روایت اور آیت کے درمیان. راوی یہ چاہتا ہے کہ روایت کا انکار نہ کیا جائے، آیت یہ چاہتی ہے کہ میرا انکار نہ کیا جائے. راوی کو اپنی عزت پیاری ہے، آیت کو اپنی عزت پیاری ہے. فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑتا ہوں کہ روایت کا انکار کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو یا آیت کا انکار کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو. روایت اور آیت میں جھگڑا ہے. آیت کچھ اور کہتی ہے، روایت کچھ اور کہتی ہے. راوی یہ چاہتا ہے کہ شان نبوت روایت
آیت کے ذریعے بیان ہو. آیت یہ کہتی ہے کہ شان نبوت ہم بتائیں گے. جھگڑا راویوں اور آیت کے درمیان چل رہا ہے. فیصلہ شب عاشور کی مجلس میں میں آپ پر چھوڑتا ہوں. ایک آیت پڑھتا ہوں, ایک روایت پڑھتا ہوں. فیصلہ آپ کر لیجئے گا کہ شان نبوت روایت نے بیان کی ہے یا آیت نے بیان کی ہے. روایت یہ کہتی ہے, روایت یہ کہتی ہے, روایت یہ کہتی ہے کہ نبی کی زندگی کے دو حصے ہیں, ایک نبی کی حیثیت سے, ایک بشر کی حیثیت سے. مجھے آپ بتائیں کہ اس میں شان محمد ہے یا آیت یہ کہتی ہے کہ ما محمد الا رسول. یہ محمد تو ہے ہی نہیں, یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. توجہ ہے نا ادھر؟ کیا علی جان توجہ ہے نا دوستو؟ جھگڑا جو ہے میرے بھائی وہ صرف روایت اور آیت کے درمیان ہے. روایت یہ کہتی ہے ہماری عزت باقی رہے, آیت یہ کہتی ہے کسی کی عزت باقی رہے نہ رہے, آیت کا احترام باقی رہے. اس لیے کہ آیت اللہ کا کلام ہے, اس کے کلام کی تصدیق کا نام ایمان ہے. اب آپ بتائیے کہ روایت نے کہا, راوی نے کہا, روایت نے بیان کیا کہ نبی کے سینے کا آپریشن ہوا, غلاظت نکالی گئی, نور بھرا گیا. اس میں شان نبوت ہے. آیت نے بڑھ کر روایت کے منہ پر تماچا مارا, خبردار ہمارے نبی کے سینے کا آپریشن نہیں ہوا. الم نشرح لک صدرک, حبیب ہم نے آپ کے سینے کو گنجینہ علوم الہی قرار دے دیا, گنجینہ انوار الہی قرار دے دیا. یہ روایت کا ترجمہ ہے, یہ آیت کا ترجمہ ہے. روایت یہ کہتی ہے, اللہ جانے آپ توجہ کریں گے یا نہیں, لیکن میں اشارہ کروں گا دوستو. روایت یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے بیماری کی وجہ سے نبی اپنے ذہن میں نہیں رہتا, نبی کے دماغ میں خلل واقع ہو جاتا ہے. آیت نے بڑھ کر راوی کے منہ پر تماچا مارا, خبردار والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قسم ہے ستارے کی, جب وہ ٹوٹا ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. روایت کہتی ہے کہ نبی بہتا تھا, آیت کہتی ہے کہ نبی کبھی نہیں بہتا. بات کس کی مانو گے, روایت کی یا آیت کی؟ جو ہے نا علی